بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں سورہ یوسف کے تحت بیان کیا گیا ہے اور اسے ایک نہایت ہی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے ایک نبی تھے اور ان کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات میں اللہ کی حکمت اور قدرت کا ظہور ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے بہت زیادہ فضل و کرم سے نوازا تھا اور وہ خود بھی اللہ کے نبی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام راحیل تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجہ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ان سے حسد تھا کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بہت محبت کرتے تھے اور انہیں اپنے دیگر بیٹوں پر فوقیت دیتے تھے۔ اس حسد کی بنا پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی کا آغاز اس خواب سے ہوتا ہے جو آپ نے بچپن میں دیکھا۔ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بلند مقام کا ذکر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تاکید کی کہ وہ اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کریں کیونکہ انہیں حسد میں مبتلا کر سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کی محبت اور خصوصیت کی وجہ سے پہلے ہی حسد میں مبتلا تھے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر کیا تو بھائیوں کے دلوں میں حسد اور بڑھ گیا اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں گے یا کسی ویران جگہ پر پھینک دیں گے تاکہ ان کا معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے زیادہ محبت کرنے لگیں۔ ایک دن بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس معاملے میں اندیشہ تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے ہیں، لیکن آخرکار بھائیوں کے اصرار پر انہوں نے اجازت دے دی۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جا کر ایک کنویں میں پھینک دیا اور ان کے کپڑوں پر خون لگا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو جا کر یہ کہا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اللہ کی قدرت سے حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں محفوظ رہے۔ کچھ مسافر وہاں سے گزرے اور کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر انہیں نکال لیا۔ مسافروں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک غلام کے طور پہ فروخت کر دیا اور وہ مصر کے بادشاہ عزیز کے محل میں جا پہنچے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنایا اور ان کی دیکھ بھال کی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے ان کی طرف مائل ہونا شروع کیا۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے خوف اور تقوی کی بنا پر ان کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی بات ماننے پر مجبور کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا اور اللہ کی پناہ مانگی۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کی بات نہیں مان رہے تو اس نے ان پر الزام لگایا کہ وہ اس کی عزت خراب کرنا چاہتے تھے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا تاکہ اس معاملے کو دبایا جا سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال تک قید میں رہے۔ قید میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتے اور لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے۔ قید میں ان کے ساتھ 2 اور قیدی بھی تھے جنہوں نے خواب دیکھے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خوابوں کی تعبیر بیان کی جو بالکل سچ ثابت ہوئی۔ ان خوابوں کی تعبیر سے حضرت یوسف علیہ السلام کی مقبولیت قید خانے میں بڑھنے لگی اور ان کا علم و حکمت لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد مصر کے بادشاہ نے بھی ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر کوئی بیان نہیں کر سکا۔
بادشاہ کے ایک نوکر کو یاد آیا کہ قید میں حضرت یوسف علیہ السلام خوابوں کی صحیح تعبیر بیان کرتے ہیں، تو اس نے بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا نام بتایا۔ مصر کے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب کی تعبیر بیان کرنے کے لیے قید سے بلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بیان کی کہ مصر میں 7 سال تک خوشحالی ہوگی، جس کے بعد 7 سال قحط پڑے گا۔ انہوں نے بادشاہ کو یہ بھی مشورہ دیا کہ وہ خوشحالی کے سالوں میں غلہ ذخیرہ کرے تاکہ قحط کے سالوں میں لوگوں کو مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت اور علم سے متاثر ہوا اور انہیں مصر کے خزانوں کا نگران مقرر کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے خزانے کی ذمہ داری سنبھالی اور اپنی علم و حکمت سے ملک کو قحط سے بچانے کے لیے تیاریاں شروع کر دی۔ جب قحط پڑا تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کے علاقے میں قحط کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن انہوں نے اپنی شناخت ظاہر نہیں کی۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ عزت احترام سے پیش آئے اور انہیں غلہ دے دیا، لیکن ساتھ ہی ان کا سامان بھی واپس کر دیا تاکہ وہ دوبارہ آئیں۔ جب بھائی دوبارہ آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی شناخت ظاہر کی اور انہیں بتایا کہ وہ وہی یوسف ہیں جنہیں انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا۔ بھائیوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بلوا بھیجا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں بینائی سے محروم ہو چکی تھیں، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھجوایا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ رکھا گیا تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے مصر اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگے۔ وہی خواب جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا تھا پورا ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور بھائیوں نے ان کے سامنے سجدہ شکر ادا کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں اتنی بڑی آزمائشوں کے بعد کامیاب کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی اخلاقیات، صبر و تقوی اور حکمت عملی کا مظاہرہ ہے۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کی تمام زیادتیوں کے باوجود انہیں معاف کر دیا اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ انہوں نے ہر حال میں اللہ پر توکل کیا اور کبھی بھی مایوس نہیں ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کا صبر کے ساتھ سامنا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ہمیشہ کامیابی سے نوازتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی مشکل صورتحال کیوں نہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی میں بے شمار سبق پوشیدہ ہیں، جن میں صبر، اللہ پر بھروسہ، معافی اور مشکلات کے وقت اللہ کی حکمت پر یقین شامل ہے۔